آج کی سٹوری ایک آصف زدہ گھر کے بارے میں ہے جو بھیجی ہے ہمیں ہمارے ہی سبسکرائبر نے۔ ان کے ساتھ اس گھر میں جو کچھ ہوا انہوں نے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بہت ہی خوفناک سٹوری ہے۔ سٹوری شیئر کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ہینڈز فری کا یوز کیجئے گا۔ کوئی بھی ہارر سٹوری سننے سے پہلے ہمیشہ ہینڈ فری کا یوز کیجئے گا۔ اگر آپ اس کو فل والیوم میں سنتے ہیں تو پھر آپ خود سے ٹریک کرتے ہیں ایسی اینٹیز کو۔ خیر، ٹائم ضائع کیے بنا چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف، اور یہ سٹوری میں انہی کے ورڈ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام فرحان ہے، اور جو کچھ میں اس گھر میں 3 مہینے کے دوران دیکھتا رہا، محسوس کرتا رہا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوئی، آج وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ وہ خوف نہیں تھا جو اچانک ہی ظاہر ہو اور ڈرا کر جائے، بلکہ یہ ایسا کچھ تھا جو آہستہ آہستہ دن بدن ظاہر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ گھر لاہور شہر کے ایک پرانے علاقے میں تھا۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے اور میری والدہ نے یہ گھر خریدا۔ یہ گھر کافی اچھے داموں ہمیں مل گیا تھا۔ ہماری فیملی میں ہم 3 ہی ممبر تھے، ایک میری والدہ، میری چھوٹی بہن جو 12 سال کی تھی، اور میں۔ شروع میں ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کافی پرسکون جگہ ہے، لیکن سکون جیسا یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو ہمیں بعد میں اندازہ ہوا۔ اس گھر کی سب سے عجیب چیز پتہ ہے کیا تھی؟ چھت پر جانے والی سیڑھیاں۔ جو چھت پر جانے والا راستہ تھا وہ کافی تنگ تھا۔ چھت پر جانے کے لیے جو سیڑھیاں استعمال کی جاتی تھیں وہ بہت ہی تنگ لکڑی کی بنی ہوئی سیڑھیاں تھیں۔ ان کی چوڑائی اتنی کم تھی کہ بہت مشکل سے کوئی چھت پر گزر کر جا سکے، اور اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے بنانے والے نے جان بوجھ کر اس بات کا خیال رکھا ہو کہ جب زینے پر چڑھا جائے تو آواز بالکل بھی نہ آئے قدموں کی۔ ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ شروع کے 1 سے 2 ہفتے تو کافی پرسکون گزرے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شام کے وقت اکثر میں چھت پر جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور اپنا موبائل یوز کیا کرتا تھا۔ شام کو تقریباً روزانہ ہی میرا معمول تھا کہ میں چھت پر جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی تھی، مجھے بڑا سکون ملتا تھا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، میرا یہ معمول بن چکا تھا۔ 1 سے 2 ہفتے تو آرام سے گزر گئے، مگر جب تیسرا ہفتہ آیا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جب چھت پر میں بیٹھا ہوتا تھا اور مغرب کا وقت کافی قریب ہوتا تھا، اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے چھت پر میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے اور کوئی آس پاس گھوم رہا ہے۔ یعنی مجھے باقاعدہ طور پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چھت پر کوئی اور بھی ہے اور اس کا وجود دکھتا نہیں ہے، مگر اس کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ خیر، اکثر ہی میں مغرب کے وقت نیچے اتر کر آ جاتا تھا۔ ایک دن کافی گرمی ہو رہی تھی اور لائٹ بھی چلی گئی تھی، تو تقریباً رات کے کوئی 9 بجے کا وقت تھا۔ میں دوبارہ سے چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ان 2-3 ہفتوں میں پہلی بار رات میں اندھیرا ہونے کے بعد چھت پر جا کر بیٹھا تھا، ورنہ اکثر میں دن کی روشنی میں ہی بیٹھا کرتا تھا۔ خیر، میں جا کر چھت پر اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں میں اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔ بالکل خاموشی پھیلی ہوئی تھی، اور پھر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے سے کوئی گزرا ہے، اور اس بار قدموں کی آہٹ تھی، جیسے کوئی چلتا ہے ننگے پیر تو اس کے قدموں کی آواز ہوتی ہے۔ میں نے فوراً ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے مجھے کچھ دکھا تو نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید کوئی بلی گزری ہے۔ اب اس بار انہی قدموں کی آواز مجھے چھت کے دوسری طرف سے سنائی دی۔ اس بار جلدی سے میں نے ٹارچ آن کی اور فوراً ہی اس طرف روشنی کی جہاں سے مجھے وہ آواز آ رہی تھی۔ وہاں پر بھی کوئی دکھائی نہیں دیا، لیکن مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ مجھے نیچے جانا چاہیے۔ میں اٹھا اور جیسے ہی میں نیچے جانے کے لیے دروازے تک پہنچا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دروازے کے پاس ایک لکڑی کی دراز پڑی تھی، پرانا کباڑ۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ اچانک خود بخود ہل رہا ہے۔ میں نے اس پر بھی ٹارچ کی تو وہاں کچھ تھا نہیں، لیکن اس کباڑ میں مجھے چیزیں ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔
اچھا، یہاں پر میں نے آپ کو ایک چیز نہیں بتائی. چھت کے اوپر ایک کافی پرانا اسٹور تھا اور اس پر ایک تالا لگا ہوا تھا. تالا تھا تو ٹوٹا ہوا، لیکن وہ دروازہ بالکل بند تھا. اور جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو ہم نے وہ اسٹور کبھی کھولا ہی نہیں تھا. کافی چھوٹا سا کمرہ تھا اور کافی پرانا تھا، تو ہم نے اسے کبھی کھولا نہیں تھا. اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کھول کر اس میں اپنے گھر کا کافی سارا سامان ہے جو میں رکھ سکوں. اس وقت ہماری شفٹنگ نیو ہوئی تھی اور ہم نے کوئی سامان زیادہ گھر میں رکھا بھی نہیں تھا، تو وہ اسٹور اس چھت پر موجود تھا. اب مجھے اس اسٹور کے پاس سے آواز آ رہی تھی. میں چھت کے دروازے پہ کھڑا تھا نیچے جانے کے لیے، اور مجھے چھت کے اس دوسرے کونے میں سے اس اسٹور کے پاس سے وہی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چل رہا ہو. بس پھر فوراً ہی میں چھت کی اس زینے سے آرام سے نیچے اتر کر آ گیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا. گرمیوں کے دن تھے اور بہت زیادہ مجھے نیچے گرمی فیل ہو رہی تھی. 2 سے 3 دن اسی طرح گزر گئے اور گرمی بڑھتی جا رہی تھی. پھر 2 سے 3 دن بعد رات کو مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور گرمی بھی کافی لگ رہی تھی. میں دوبارہ سے چھت پر جا کر بیٹھ گیا اور اس دن کی چیز کو میں نے وہم سمجھا. میں چھت پر جا کر بیٹھا، میں فون یوز کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر پڑی اسی اسٹور روم پر. تو میں نے دیکھا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور میں دیکھ کر کافی شاک تھا کہ اس کا دروازہ میں نے تو نہیں کھولا اور امی نے بھی نہیں کھولا، تو آخر اس کا دروازہ کھولا کس نے ہے؟ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور آدھا بند تھا. اندر بالکل اندھیرا تھا. میں نے اس طرف ٹارچ کی تو اندر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، صرف اندھیرا تھا. میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ شاید آج امی نے کھول لیا ہو یہ روم. خیر، پھر میں دوبارہ سے اپنا فون یوز کرنے لگا تو مجھے اس روم کے اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی اپنی نوکیلی انگلیوں سے، ناخنوں سے کوئی دیوار کھرچ رہا ہے. کبھی اس لکڑی کے دروازے کے پیچھے سے اس دروازے کو کھرچ رہا ہے. پہلے تو آواز کافی سلو تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہو گئی. اب وہ اتنی تیز ہو گئی تھی کہ وہ واضح طور پہ سنائی دے رہی تھی، اور اب وہ لکڑی کا اسٹور روم کا دروازہ ہلنے لگا. اب جب یہ منظر میں نے دیکھا تو مجھے کافی خوف محسوس ہوا، کیونکہ یہ ہوا کی وجہ سے بھی نہیں تھا. ہوا کی اگر آواز ہوتی تو ہوا سے صرف دروازہ ہلتا، لیکن وہ کھرچنے کی آواز تھی. اور اب مجھے کافی ڈر لگنے لگا. میں جلدی سے چھت سے نیچے اتر آیا. میں نیچے آ کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا. اگلے دن صبح میں نے اپنی امی کو بات بتائی تو امی نے کہا، بیٹا چھت پر مت جانا اگر تمہیں ایسا کچھ بھی فیل ہوا ہے. اب میں چھت پر بالکل بھی نہیں جا رہا تھا اور میں اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا. ایک دن رات کو لائٹ چلی گئی اور کافی رات ہو رہی تھی. رات کے تقریباً 9 سے 10 بجے کا ٹائم تھا، اور اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ چھت پہ کوئی چل رہا ہے، چھت پہ کوئی بھاگ رہا ہے. میں نے اس بات کو اوائڈ کر دیا. 2 سے 3 دن بعد امی نے بھی یہی بات کہی کہ بیٹا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے چھت پر کوئی رات کو چل رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ شاید تم ہوگے، تو میں واپس سو گئی. تو پھر میں نے امی کو کہا کہ میں چھت پر رات کو نہیں گیا، میں اب رات کو چھت پہ جاتا ہی نہیں ہوں، مجھے کچھ عجیب سی چیزیں فیل ہوتی ہیں چھت پر. اور اب وہ آوازیں بڑھنے لگی. روزانہ رات کو چھت پہ لگتا جیسے کوئی سامان کھسکا رہا ہے، جیسے کوئی چھت پر بھاگ رہا ہے اور چھت پہ کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہے. اس طرح کی آوازیں اب آنے لگیں، اور وہ ایسی آوازیں تھیں جن کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. گھر میں ہم 3 ہی لوگ تھے. میری چھوٹی بہن میری امی کے کمرے میں ہی سوتی تھی اور میں اپنے کمرے میں، اور اگلا کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم سوچیں کہ شاید وہ ہو چھت پر. اور چھت پہ سے اب کلیئر بہت زیادہ آوازیں آتی تھی. ایک دن بارش ہو رہی تھی اور چھت پر سے بہت زوردار آواز آ رہی تھی. پھر ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی ہتھوڑے سے چھت کے اوپر زور زور سے مار رہا ہے، اور وہ بھی میرے کمرے کی چھت پر. مجھے اپنے کمرے میں یہ آواز کلیئر سنائی دے رہی تھی کہ چھت پر کوئی زور زور سے ہتھوڑے سے مار رہا ہے. اور اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. اچانک سے بارش تیز ہو گئی اور وہ کھٹ کھٹ مسلسل آ رہی تھی. میں نے صحن میں جا کر کھڑے ہو کر اوپر دیکھا. میں چھت پہ نہیں گیا تھا، صرف صحن میں سے دیکھ رہا تھا. جب میں نے صحن میں دیکھا تو میں نے چھت پر بالکل کلیئر دیکھا کہ ایک انسانی جسم جیسا ایک سایہ تھا چھت پر، اور چھت کے کونے پر کھڑا تھا، اور اس کا قد کافی لمبا تھا اور وہ کافی چوڑا تھا، یعنی ایک انسانی جسامت سے کچھ الگ تھا. اور وہ اوپر کھڑا ہوا تھا چھت کے ایک کونے میں، اور ہم 3 فیملی ممبرز تھے اور ہم تینوں ہی نیچے تھے. یہ منظر دیکھ کے مجھے کافی خوف آیا
اس گھر کی چھت سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگتی تھیں اور وہ آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں. ہمیں کافی خوف محسوس ہوتا تھا. ہم نے وہ گھر بیچ دیا. ہم اس گھر میں 2 مہینے ہی رہے اور ان 2 مہینوں میں ہمارے ساتھ بہت کچھ ایسا ہوا جو کہ برداشت کے قابل نہیں تھا. خیر ہم نے وہ گھر بیچ دیا، لیکن اس گھر میں ہونے والی کافی پراسرار چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی گھر رینٹ پہ لیا ہو یا آپ نے کوئی گھر خریدا ہو اور آپ کو کافی سستے داموں وہ گھر مل گیا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس گھر میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے سستے داموں ملا ہے، اور پھر بعد میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہو. اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اسے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے سارے کامنٹس پڑھتی ہوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.